السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جو چیز میں تلاش کر رہا تھا، یعنی لیلۃ القدر، وہ آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اگلے 10 دنوں کی بھی نیت کر لیں۔
اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 یوم کا 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرنا ہی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تو ہر وقت تجلیات الہیہ کا مرکز تھا۔ آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات ہوتی رہتی تھی، رحمت برستی رہتی تھی۔ آپ گھر میں ہوتے تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ آپ باہر ہیں تب بھی اللہ کی رحمت آپ پر متوجہ ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ عبادت میں ہیں تب بھی، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی، صحابہ میں بیٹھے ہیں تب بھی، گھر میں ازواج مطہرات میں ہیں تب بھی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے اللہ کی رحمت اور اس کا نزول آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے جسد اقدس پر نہ ہوتا ہو۔ لیکن پھر سوچنے کی بات ہے، ایسی آخر کون سی بات ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے، ازواج سے الگ تھلگ مسجد میں آ کر کے ایک کونے میں تشریف فرما ہیں اور اعتکاف کی نیت فرما رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت تو آپ پر ہمہ وقت برستی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی خاص بات تو ہے، کوئی ایسی خاص دولت تو ہے، کوئی ایسی خاص رحمت الہیہ تو ہے جس کو پانے کے لیے، جس کو لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر، گھر اور مسجد تو ساتھ ساتھ ہیں، گھر چھوڑ کر مسجد میں آ کر کے رک رہے ہیں، اور 10 دن تک آپ مسجد میں ہی ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے وہ اپنا دل، اپنا ذہن، اپنی سوچ، ہر چیز کو دنیا اور دنیا کے تعلقات سے خالی کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے۔ جب ہر چیز سے ہم خالی کر لیں گے اپنے آپ کو اور پھر مسجد میں آ کر کے پڑھیں گے تو گویا ہم اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو گئے۔
اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس بندے کی پوری توجہ میری طرف ہو۔ دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں محبت کا دم بھرنے والے اگر کئی جگہ محبت کی پینگیں بڑھائے ہوئے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو 10 جگہ تعلق ہے، ایک جگہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے یہی چاہتے ہیں، مخلصین لہ الدین، کہ بندہ پورا کا پورا ہماتن میری طرف متوجہ ہو، میرے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اور اسی پر تو یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک معتکف کی برکات صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں، پوری مسجد اور پورے محلے کو پہنچتی ہیں۔ ایک معتکف کی برکات، اعتکاف کرنے والے کی برکات پورے محلے کے لوگوں کو پہنچتی ہیں۔ اور اسی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اعتکاف اللہ کے لیے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے اعتکاف کرنے والا ایسے ہے جیسے اسلامی سرحدات پر مجاہد پہرا دینے والا۔ فرمایا 40 دن تک پہرا دینے کا جو مجاہد سرحدات پر پہرا دے رہا ہے، فرمایا 40 دن تک وہ پہرا دے، جو اجر و ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں وہ اجر و ثواب اللہ معتکف کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دن کا اگر کوئی آدمی سرحدات پر پہرا دیتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے سب خرچ کر دے، فرمایا اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک دن اللہ کے راستے میں سرحدات پر پہرا دے رہا ہے، جو اجر و ثواب اس کا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، غیر معروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھنے لگے تو کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، لوگوں سے فرمایا کہ کسی کو اس کی کوئی نیکی معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو اس صاحب کی کوئی نیکی معلوم ہے؟ ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کیا نیکی معلوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دفعہ اس کو
سرحد پر جہاد میں پہرا دیتے دیکھا ہے. یہ پہرا دیا تھا اس نے ایک رات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صفے بناؤ اور مرنے والے کو مخاطب کیا. فرمایا کہ لوگ تو تیرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ تو جنتی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں تو جنتی ہے. اور صحابہ سے فرمایا کہ صفے بناؤ، میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں. یہ ایک دن اوروں سے پوچھا، کسی کو نیکی معلوم ہے؟ کوئی نہیں بولا. ایک نے کہا کہ ایک دن میں نے اس کو سرحد پر پہرا دیتے دیکھا ہے. اس پر اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے. اور آپ ایسی گواہی نہیں دیں گے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب تک آپ کی طرف وحی نہ ہوتی گفتگو نہ فرماتی. اللہ کا نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجاہد سرحدات پر جو 40 دن پہرا دیتا ہے، جو اجر و ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں وہ اجر و ثواب معتکف کو بھی عطا فرماتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی ایک فرض نماز ادا کرے اور دوسری فرض نماز تک بھی درمیان میں کوئی لغو کام، کوئی بیہودہ کام، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف اس عمل کا کہ اس نے ایک نماز پڑھی اور اگلی نماز تک اس نے کوئی درمیان میں گناہ کا کام نہیں کیا، بیہودہ لغو کام نہیں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام علیین والوں میں لکھ دیتے ہیں. علیین والوں میں لکھ دیتے ہیں، یعنی جنت میں جو اعلیٰ درجہ ہے. اب دیکھیے جو معتکف اعتکاف میں بیٹھے ہے وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھے ہے، سارا کاروبار چھوڑے ہے، گھر چھوڑے ہے، گھر کی آسائشیں چھوڑی ہیں، گھر کی راحت چھوڑی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہے. یقیناً جو گھر کی آسائشیں ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، وہ تو کریم ہے. اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ مہمان کا حق ادا کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. یہ جو معتکف ہے اعتکاف میں آ کے بیٹھا ہے، اپنی ذات تو ہے نہیں، اپنا کوئی ذاتی مقصد تو ہے نہیں، یہ تو خالصتاً اپنے اللہ کی محبت میں، تعلق میں، اس کی رضا میں بیٹھا. اور کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی عام انسان کو یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا حق ادا کرے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم المکرمین ہیں، سب سے زیادہ قدردان ہیں. اللہ سے بڑھ کر کون قدردان ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اپنے اللہ کو پانے کے لیے اس کے گھر میں آ کر کے ڈیرے ڈال دیتا ہے، تو کیا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی حقیقت اور قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے. اور اللہ پاک ہمیں
اعتکاف کی حقیقت نصیب فرما دے۔ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک انسان بھی ایک کا عمل بھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ 80 میں یا 82 میں فیصل آباد میں اعتکاف میں بیٹھے تو پاکستان سے جتنے بھی ہمارے اکابر تھے، علماء تھے، بزرگان دین تھے، سب یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ حضرت قطب الاقطاب ہیں، اولیاء اللہ کے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا اعتکاف گزرے۔ پورے ملک سے ہمارے اکابر بزرگان دین 1 مہینے کا اعتکاف ان کے ساتھ گزارا۔ اس 1 مہینے میں معتکفین کے جتنے بھی خورد و نوش کے سحر افطار کے انتظامات تھے وہ حضرت نے اپنی طرف سے کیے، اپنی طرف سے۔ جب اعتکاف پورا ہوا تو لاکھوں میں بل بنا۔ وہ بل سارا کا سارا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ حضرت نے فرمایا میاں تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے سب نہیں، کوئی ایک، کسی ایک کا ایک مرتبہ اللہ کہا ہوا، کسی نے ایک مرتبہ اللہ کہہ دیا اور میرے اللہ کو اس کا ایک دفعہ اللہ کہنا پسند آ گیا تو میرے لاکھوں کروڑوں اربوں کوئی صورت میں مجھے واپس مل گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ایک کی برکت سے کسی ایک کی ادا اللہ کو پسند آ گئی، کسی ایک کا ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اس کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ وہ تو کریم ذات ہے۔ اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں، خود بھی بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں دنیا تو بہرحال گزر جانی ہے، کچھ گزر گئی، تھوڑی باقی ہے، کتنی باقی ہے کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس دنیا سے اپنے اللہ کو ہی نہ لے کر کے گئے تو کیا لے کر کے گئے؟ اس جگہ سے اپنے اللہ کو اپنا بنا کے جائیں۔ میری درخواست ہے مستورات گھروں میں ان کو اعتکاف میں بٹھائیں، خود اعتکاف میں بیٹھیں۔ اگر 10 دن کا نہ صحیح 2 دن کا بیٹھیں، 2 دن کا نہ صحیح 3 دن کا بیٹھیں، 1 دن کا بیٹھیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ مغرب کی نماز یہاں ادا کریں، افطار میں شامل ہوں، عشاء تک یہاں بیٹھیں، مغرب کے بعد اوابین کے نفل پڑھیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعت نفل پڑھے، آپ نے ارشاد فرمایا 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو عام دنوں میں ہے، رمضان میں تو اور زیادہ۔ تلاوت میں لگیں، تراویح پڑھ کے جائیں، اتنے اعتکاف کا ثواب یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو جنت میں بہترین محل عطا فرما دیتی۔ کیا جاتا ہے میرے عزیزو، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کی قدر پہچانیں۔ تو یہ بہت آخری عشرہ تو بہت ہی قیمتی ہے، اور پھر خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کو تو کسی صورت میں ضائع نہ ہونے دیں، خود بھی مستورات کو بھی۔ جس قدر محنت کریں گے
रब करीम उससे आपकी मेहनत से बहुत ज्यादा करीमा का अता फरमा देंगे। हमारी मेहनत में कमी है, उसके अता करने में कमी नहीं। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की